بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ایک شیعہ ذاکر کے کچھ مغالطے ذکر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کا قرآن اور حدیث کے حوالے سے ان کا جواب ہو جائے۔ حسن اللہ یاری لوگوں کے سوالات لیتا ہے، اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں وہ تو اللہ کو پتہ ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی اہل سنت ظاہر کرتے ہیں۔ آج جس بندے نے اس سے سوالات کیے اور اس کا ویڈیو دیکھا تو اس میں اس نے امامت کے حوالے سے سوالات کیے، شیعہ عقیدے کے حوالے سے سوالات کیے، تو بہت سارے من گھڑت قسم کے جوابات تو یہ حسن اللہ یاری نے دیا، لیکن کچھ مغالطے کیے جن کا ہم ابھی ذکر کریں گے۔ پہلا مغالطہ اس نے یہ کیا کہ دین ختم ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ صحابہ کو نقل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس پر تو اس نے بات نہیں کی، لیکن دین ختم ہونے کا دعویٰ اس نے کیا اور کہتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر دین ختم ہوا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنا عرصہ کیسے گزارا؟ بغیر دین کے گزارا یا اس پر نیا دین اترا تھا؟ اگر اہل تشیع کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دین محفوظ تھا، تو پھر میں یہ پوچھنے کی جسارت ضرور کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے اس وقت کے جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، ان کو کیوں نہیں سکھایا؟ اگر نہیں سکھایا تو یہ کوتاہی، یہ کمزوری، یہ غفلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی طرف منسوب ہوگی، اور وہ کہتا ہے کہ دین ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ تکمیل دین کا جو حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان ہو رہا ہے، یہاں پر الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کم کا جو ضمیر ہے، اگر حسن اللہ یاری کو نحو کی تھوڑی سی شد بدھ ہوتی تو اس کو ضرور پتہ ہوتا کہ یہ جمع کا ضمیر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر استعمال ہوتا تو مفرد کا صیغہ استعمال ہوتا، اور یہاں پر جتنے صحابہ اور مسلمان حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، سب کے ساتھ خطاب کیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ تک کمال دین پہنچانے کا اعلان فرمایا۔ صحابہ سے پوچھا کہ میں نے آپ تک دین کامل پہنچایا؟ انہوں نے اقرار کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو گواہ بنایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو یہ دین پہنچایا، اور یہ آج تک باقی ہے۔ پہلا مغالطہ جو اس نے لگایا ہے وہ بالکل من گھڑت، بیکار، فرسودہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ دوسرا، وہ امامت کے حوالے سے بندے کا سوال نقل کیا امام منتظر کے بارے میں، تو فرماتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو سکتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک ضعیف سی روایت ہے، وہ زندہ ہو سکتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہزاروں سال ہو سکتی ہے۔ اچھا، دجال کی اتنے ساری عمر ہو سکتی ہے، تو مہدی منتظر کی عمر کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات نصوص قطعیہ سے ثابت ہے،
قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ آپ اپنے مہدی منتظر کی حیات، زندگی نصوص قطعیہ سے ثابت کرو، ہم اس کی بھی زندگی مان لیں گے۔ کوئی استحالہ نہیں آتا، لیکن کم از کم نص تو موجود ہو شرعی حجت کے لیے اور شرعی دلیل کے لیے نصوص کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ان پر قیاس نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ہو، دجال کا تذکرہ ہو، یہ سارے کے سارے نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، اور آپ کی امام کی کوئی زندگی موت نہ تو نص قطعی سے ثابت ہے اور نہ اس کا ہونا اتنا ضروری ہے۔ دوسرا مغالطہ یہ دیا ہے، تیسرا مغالطہ اس نے یہ دیا ہے کہ احادیث کا ذخیرہ دین کے لیے ناکافی تھا۔ تو جب اللہ رب العزت نے خود الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کے ساتھ اتمام اور کمال دین اور تکمیل دین کا اعلان فرمایا، تو میں اس حضرت سے پوچھتا ہوں کہ کون سی تشنگی ہے جو قرآن سے پوری نہ ہوتی ہو، اور جو قرآن سے رہتی ہے وہ تفسیر سے نہ ہوتی ہو، جو حدیث سے نہ ہوتی ہو۔ تو مسلمانوں کی تشنگی تو قرآن اور حدیث اور تفسیر سے ہو جاتی ہے۔ ہاں، آپ کا جو باطل عقیدہ ہے اس کی تکمیل اور اس کی تشنگی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ نے جو پورا اہل تشیع کا جو احادیث کے نام پر جو ذخیرہ گڑھا ہے اس میں کچھ ہوگا۔ ہمیں تشنگی ہے، ہمیں تسلی ہے کہ دین جس طرح آسمان سے اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، ہر ایک لفظ محفوظ ہے، ہر ایک ادا محفوظ ہے، اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ جی انبیاء کے ختم کے بعد امامت کا سلسلہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن حدیث موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ جب قرآن اور حدیث موجود ہوں گے تو یہ رہنما اللہ نے مقرر کیے، اور اللہ ہی انہی کے ذریعے سے انسانوں کو راہ ہدایت دکھاتا ہے۔ امامت کا تذکرہ اور یہ 12 اماموں کا تذکرہ، اس کا تو نہ قرآن سے کوئی ثبوت ہے، نہ احادیث صحیحہ سے ثبوت ہے، نہ صحابہ کرام سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت نہیں ہے، حضرت امام حسین سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی بھی امام سے ان امامتوں کا ذکر نہیں ہے جو اہل تشیع نے اپنے عقیدے کی بنیاد بنائی ہے، اور یہ حسن اللہ یاری جو ہے اس کو زبردستی مسلمانوں کا عقیدہ قرار دے رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں، جب وہ کہتا ہے کہ شیعہ کہاں سے آئے، تو کہتا ہے کہ سارے کائنات کی تخلیق سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کو پیدا کیا گیا۔ جھوٹ بولتا ہے، کسی بھی قرآن میں قرآن کی آیت سے یا حدیث سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں، یا من گھڑت ایسا افسانہ کسی نے بنایا ہو، اور وہ بھی کوئی شیعہ ہوگا جس نے ان کے کتب کے جو ذخیرے اس میں ہوگا، لیکن اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ائمہ جو ان کے جو امام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، پیغمبروں سے تو افضل مانتا ہے۔ یہ ایک سوال کے جواب میں کہتا بھی ہے کہ تمام انبیاء سے وہ افضل ہے۔ مزید اس کے مغالطے ہم نقل کر کے آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔